پھر ایسا زمانہ آئے گا کہ منافق، کافر، مشرک مومن سے دین کے بارے میں جھگڑا کریں گے۔ حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح کہا، علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے اتفاق کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دا گیٹ آف گائیڈنس کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینلز کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسری عالمی جنگ اور موجودہ حالات اور دجال، اس کی احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں وہ نشانیاں جو آج کل ایمان کو بچا سکتی ہیں، اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ایک ترتیب ہے اور اسی ترتیب سے انشاءاللہ تذکرہ کرتے رہیں گے۔ آج انشاءاللہ موضوع ہے منافق بھی قرآن مجید پڑھے گا۔ مستدرک علی الصحیحین میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 504 حدیث ہے جس کا مفہوم ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ ان میں قرآ بہت ہوں گے اور دین کی سمجھ رکھنے والے کم ہوں گے، علم اٹھا لیا جائے گا اور حرج بہت زیادہ ہو جائے گا۔ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ عنہم نے پوچھا یہ حرج کیا ہے؟ فرمایا کہ تمہارے درمیان قتل ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایسا زمانہ آئے گا لوگ قرآن پڑھیں گے حالانکہ قرآن ان کے حلق سے نہیں اترے گا۔ پھر ایسا زمانہ آئے گا کہ منافق، کافر، مشرک مومن سے دین کے بارے میں جھگڑا کریں گے۔ حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح کہا، علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے اتفاق کیا۔ اس کے فائدے میں یہ لکھا ہے، اس وقت ہر طرح کے پڑھے لکھے لوگ کثرت سے موجود ہیں، مختلف علوم میں تخصص اور ماسٹرز کروایا جا رہا ہے، لیکن دین کی سمجھ رکھنے والے خال خال ہی نظر آتے ہیں۔ جو شان ہمارے اسلاف میں نظر آتی ہے وہ چھپے ہوئے باطل کو ہزار پردوں میں بھی پہچان لیتے تھے، اب یہ بات بہت کم نظر آتی ہے۔ قرآن کی سمجھ اور قرآن کا علم اہل علم طبقے میں بھی مفقود نظر آتا ہے، حالانکہ اور علوم میں انتہائی توجہ صرف کی جاتی ہے۔ معلومات کا سمندر تو بہت زیادہ ہے، علم کا فقدان ہے۔ منافق اور مشرک قرآن کی آیات کو آڑ بنا کر اہل حق سے بحث و مباحثہ کرتے نظر آتے ہیں اور اپنے باطل اقدامات کو قرآن اور سنت سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حاد والمثانی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 453۔ ابو عامر اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نقل کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں جن باتوں کا اپنی امت پر خطرہ محسوس کرتا ہوں ان میں سے زیادہ خوف والی بات یہ ہے کہ ان کے لیے مال کی زیادتی ہو جائے گی، جس کی وجہ سے یہ ایک دوسرے سے حسد کریں گے اور آپس میں لڑیں گے، اور ان کے لیے قرآن کا پڑھنا آسان ہو جائے گا، چنانچہ اس قرآن کو ہر نیک، فاسق، فاجر اور منافق پڑھے گا، اور یہ لوگ فتنہ پھیلانے اور اس کی تعویل کی غرض سے مومن سے جھگڑا کریں گے، حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سوا اس کی تعبیر اور تفسیر کو کوئی نہیں جانتا، یعنی وہ آیات جن کا علم صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کو ہے، جو علم میں پختہ ہوں گے وہ بھی ان آیات کے بارے میں یوں کہیں گے کہ ہم اس قرآن پر ایمان لائے۔ اس کے فائدے میں لکھتے ہیں، مال کی زیادتی اس وقت عام ہو اور عرب ممالک میں تو مال کی ریل پھیل ہے، جس کی وجہ سے تمام فتنے جنم لے رہے ہیں۔ قرآن کا پڑھنا اتنا آسان ہو گیا کہ اب اس کو مختلف ٹی وی چینلز پر عالمی رسم الخط کے ساتھ یا انگلش رسم الخط میں بھی پیش کیا جا رہا ہے۔ اس طرح اگر کسی کو عربی میں قرآن پڑھنا نہیں آتا تو وہ انگریزی رسم الخط میں بھی پڑھ سکتا ہے۔ ہر فاسق و فاجر آج قرآن مجید پڑھتا نظر آتا ہے، بلکہ اس میں بغیر علم کے اپنی رائے زنی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ترکی، مصر، تیونس اور امارات کے بعد ہمارے ملک میں بھی قرآن کی تفسیر وہ لوگ کر رہے ہیں جن کو ذرہ برابر بھی علم نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایک طرف فلموں اور ڈراموں میں کام کرتے ہیں اور امت کو بے حیائی اور بے شرمی کا درس دیتے ہیں۔ زمانے کے اعتبار سے احادیث مبارکہ تو صحیح ثابت ہو رہی ہے اور حق ثابت ہو رہی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ہر زمانے کے اعتبار سے ان کو راہ دکھائی ہے۔ مجھے اور آپ کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پر اور ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے فرمان پر عمل کر کے اپنے ایمان کو بچانا ہے۔ انشاءاللہ اسی طرح فائدہ مند احادیث زمانے کے اعتبار سے
کہ کون کون سے فتنے ہیں جس میں پڑھ کر ایمان خراب ہوتا ہے، ایک بہت قیمتی چیز آدمی سے لٹ جاتی ہے۔ اس کے لیے احتیاطی تدابیر کیا کیا کرنی چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، زندگی کیسے گزارنی ہے، یہ ترتیب سے انشاءاللہ بیان کرتے رہیں گے۔ آپ احباب ویڈیوز کے ساتھ منسلک رہیں اور دوسروں کو بھی یہ ویڈیوز شیئر کریں، انشاءاللہ سب کو فائدہ ہوگا۔ اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔